السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو نہر زبیدہ کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے کہ نہر زبیدہ کس نے بنایا اور کب بنایا گیا اور اس کی بنانے کی وجہ کیا تھی۔ دوستو، یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنے اپنی تابناک شعائیں بکھیر رہی تھی۔ وہی عرب جو کچھ عرصہ پہلے انتقام کی آگ میں جلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کے بدولت تمام بائی بائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر جب اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بےحد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھی، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مملکت اسلامیہ کی باغڈور خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہے۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچزاد بہن تھی۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کہلا کرتے تھے۔ ان کو زبیدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فتین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحجہ 165 ہجری میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور مدعوین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے، جو کہ آج کل کے اعتبار سے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو خرچ کیا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، ہلمی یا ام نہرن، ام نہر ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسماعی کو بلوا کر پوچھا، امیر المؤمنین مجھے ام نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اسماعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ دوستوں، ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھی جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر
شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ عظیم مینا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبہ کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اعملھا ولو کانت ضربۃ فأس بدینار، اس کام کو شروع کرو خواہ کلہاڑی کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔